الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا یہ دل کی بیماریاں اور اس کے برے جذبات ظاہری گناہوں کی جڑ ہے. ظاہری گناہ ہم سے جو ہوتے ہیں اس کی جڑ جو ہے وہ دل ہے. دل کے اندر برے جذبات ہوتے ہیں, برے خیالات ہوتے ہیں, وہ آدمی کو ظاہری گناہ کرواتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد کی بیماری ہے. آج اسی موضوع پر تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ لوگ غور سے سنیں. جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ مقصد ہی کی باتیں اس مجلس میں سنائی جاتی ہے. یہ باتیں تھوڑی باریک ہوتی ہے, اس لیے پوری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور تم یوں کہو کہ میں حاسد کی شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے حاسد کے شر سے, جب وہ حسد کرنے پر تل جاوے, یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانے پر تل جاوے. حسد کی بیماری کا جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا ترجمہ تو کرتے جلنا. یہ جلنا آگ سے ہوتا ہے, آگ سے آدمی جل جاتا ہے. تو اسی طرح یہ روحانی بیماری سے آدمی کی تندرستی ختم ہو جاتی ہے اور گویا اس میں وہ جلتا رہتا ہے, آخر میں پھر موت تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دینے والی چیز ہے. نیکیوں کو جلا دیتی ہے, کھا جاتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے الحسد یاکل الحسنات, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے, ختم کر دیتا ہے. جیسے کہ سوکھی لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے جلا کر کے, اس طرح تشبیہ دی ہے حدیث میں. آگ کے ساتھ, آگ کے جلانے کے ساتھ صوفیاء کرام نے حسد کا نام جلن رکھا ہے. یہ جلنا جو ہے اندر واقع میں نیکیاں بھی جل جاتی ہے, آدمی کی صحت بھی جل جاتی ہے, آدمی کا خون بھی جل جاتا ہے. تو ایسا کام کیوں کرے, ایسی بے وقوفی کیوں کرے جس میں اپنی آخرت بھی برباد ہو, دنیا بھی پریشانی کی حالت میں گزرے. ایسا کام کیوں کرے؟ تو یہ عقل سے کام لینے کی بھی ضرورت ہے اس میں. کہ میرا اس میں نقصان ہی نقصان ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں جس کے اوپر میں حسد کر رہا ہوں. بہرحال دوسرے کی اچھائی کو دیکھ کر کے آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کی یہ اچھی حالت ختم ہو جائے, اس کو حسد کرنا کہتے ہیں. مالی اعتبار سے آدمی ترقی کر رہا ہے, یا علم کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے, عزت کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے, یا وہ خوبصورت زیادہ ہے, اس کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہے, اس کی وجہ سے اس کی عزت لوگ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے آدمی اپنے دل میں تکلیف محسوس کرے, رنج محسوس کرے کہ یہ کیوں مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے. اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کی
کوشش کرے، لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاوے، اس کی عزت کم ہو جاوے، اس کے لیے دوسروں کے سامنے برائی کرنا شروع کرے اس کی. تو یہ اب کیا ہوا، یہ غیبت کا معاملہ آ گیا. اسی دل کی جلن جو تھی، جو غیر اختیاری تھی، تکلیف غیر اختیاری تھی، اس پر گناہ نہیں تھا، لیکن اس کو باقی رکھا اور اس کی پرورش کی، اس کو بڑھایا، تو اس کے نتیجے میں یہ غیبت تک پہنچ گیا اور دوسرے کو کے نقصان سے خوش ہو رہا ہے. یہ شماتت یہ بھی گناہ ہے. ایک مسلمان بھائی کے گناہ، اس کے نقصان سے خوش ہونا، یہ بھی گناہ ہے، اور اس کو شماتت حدیث میں کہا گیا ہے. تو یہ ایسے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ دل کی جلن جو ہے نا، وہ آدمی اگر اس کو ختم نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے گناہ ہوں گے، غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، اس کو ذلیل کرنے کی طرح طرح کی کوشش، اس کو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو یہ سارے گناہ کیوں ہوں گے؟ حسد کی جلن جو تھی، اندر تکلیف جو تھی، اس نے وہ غیر اختیاری چیز تھی، لیکن اس نے اس کو باقی رکھا اور اس کی پرورش کی، اس کو اور زیادہ مضبوط کیا. تو اس کو تو ختم کر دینا چاہیے. وہ بڑی خطرناک چیز ہے، گناہ تک پہنچانے والی چیز ہے. اس لیے کیسے ختم کرے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ 3 کام کرنے سے وہ ختم ہوگی. جو اپنے دل میں حسد کی وجہ سے جو رنج اور جلن ہے، دوسرے کی اچھائی پر، دوسرے کی ترقی پر، اس کو اپنے دل میں سے ختم کرنا ضروری ہے تاکہ گناہ تک نہ پہنچے، گناہ سے ہم بچ جاویں. حسد کا گناہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بھاری گناہ ہے. اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے. یہ اپنے زبان سے اعتراض چاہے نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ عزت کیوں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ مال کیوں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ علم کیوں دیا ہے جس کی بنا پر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے تقسیم پر اعتراض کرنا ہوا اپنے عمل سے، اپنے دل سے، دل سے اعتراض کرنا. زبان سے بولتا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیا زبان سے مسلمان کیسے اعتراض کرے گا، لیکن اس کا دل اعتراض کر رہا ہے اور یہ اس پر راضی نہیں ہے اور رنج کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو گرا دینا چاہتا ہے اور اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کوشش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں کرتا ہے. تو ایسی صورت میں ایسے سارے گناہوں کے اندر آدمی مبتلا ہو جاوے جس جڑ کی وجہ سے. وہ جڑ خطرناک قسم کی ہوئی کہ نہیں، تب اس جڑ کو ختم کرنا ضروری ہوا تاکہ گناہ نہ ہو جائے. اب یہ جڑ ختم کیسے ہو، اس کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں. پہلا کام تو یہ کہ اپنے اندر یہ جو جلن ہے اس کو برا سمجھے کہ یہ میری دل کی حالت بہت بری ہے، اچھی نہیں ہے. ایک مسلمان بھائی کی بھلائی چاہنا چاہیے، اس کی اچھائی پر خوش ہونا چاہیے، اور اس کے جو ہے اس کی تکلیف پر خوش ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ میری حالت جو ہے دل کی بری حالت ہے، اس کو برا سمجھنا یہ سب سے پہلا کام ہے. جب برا سمجھے گا آدمی تو آگے نہیں بڑھے گا اس میں، اور اس کو پسند نہیں کرے گا تو اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرے گا، اس کے تقاضے پر عمل بھی نہیں کرے گا. اس جلن کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اس کی غیبت کر کے اس کی ذلیل کر دے. یہ جو دل کا تقاضا ہوتا ہے اس جلن کی وجہ سے اس تقاضے پر عمل نہیں کرے گا. یہ ضروری ہے اس جڑ کو ختم کرنے کے لیے کہ اس آدمی کی اچھائیوں کو سوچے، خاص کر کے اس کا کوئی احسان ہمارے اوپر ہوا ہو اس کو سوچے کہ یار آدمی اس کا تو میرے اوپر یہ احسان ہے،
اس کی اچھائی سامنے آئے گی تو یہ اس کے بارے میں دل میں جو جلن کڑھن رنج جو رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. یار یہ آدمی تو اچھا ہے. پھر اس کے جب اس سے ملنے کا جی نہیں چاہتا لیکن اس سے ملے، زبردستی اپنے دل کو تیار کر کے اس سے ملے، اور ملے تو اس وقت اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے. اب دل تو نہیں چاہے گا عزت کرنے کا، دل اندر سے بہت زیادہ وہ نہیں سو عزت کر، لیکن جو ہے زبردستی اپنے کو اس کی عزت اپنی اچھی جگہ پر اس کو بٹھاوے، کبھی ہدیہ دے اس کو، سلام میں اس کو پہل کر لے، پہلے ہم سلام کریں. تو یہ سب کام اس کے ساتھ بار بار کریں گے تو وہ اندر کا وہ مادہ جو ہے، حسد کا مادہ جو ہے نا، وہ سب ختم ہو جائے گا. بار بار کرنے سے، ایک دو مرتبہ نہیں، بار بار کرنے سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو لکھا 20 مرتبہ یہ معاملہ کرو تو اس کے بعد جو ہے فرق ہو جائے گا تمہاری اس بیماری میں. تو یہ ہمارے مشائخ اور روح کی بیماریوں کی علاج کرنے والے حضرات اس کے ایسی بیماریوں کا علاج اس طرح سے کرواتے ہیں. تو حسد کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 درجے بتائے ہیں. ایک درجہ ابتدائی درجہ، صرف جلن اندر دل میں پیدا ہوئی غیر اختیاری طور پر، اس میں تو انسان معذور ہے، یعنی غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی گناہ ابھی نہیں ہوا، لیکن وہ آگے بڑھ کر گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے اس کو باقی بھی نہیں رکھنا ہے. اور باقی نہ رکھنے کے لیے میں نے کیا بتایا؟ 3 کام بتائے نا. پہلا کام کیا بتایا؟ دل سے اس کو برا سمجھے، اس کے بارے میں جو ایسا حسد کا جذبہ ہے اس کو دل سے خراب سمجھے. دوسرا عمل کیا بتایا؟ اس کی ملاقات کرے، اس کی عزت کرے، اس کو سلام میں پہل کرے، کبھی کبھی اس کو کوئی ہدیہ دے دے، چائے پلا دے. ایسے کام بار بار کرنے سے ہمارے دل میں اس کے بارے میں جو حسد کا مادہ ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا، نکل جائے گا. اور ایک چیز یہ بتائی، اس کے احسانات کو سوچے، اس کے ہمارے اوپر جو کوئی احسان ہوا ہو تو اس کو سوچ کر کے یار یہ آدمی تو اچھا آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے اور میں اس کی برائی چاہتا ہوں. بہرحال یہ حسد کا علاج بتایا ہے. تو یہ ابتدائی جو درجہ ہے اس میں تو آدمی معذور ہے، اور جو بیچ والا درجہ بتایا کہ آدمی اس کے تقاضے پر عمل کرے اور اس کی غیبت کر کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، تو اس میں تو اس کو گناہ ہوگا. معذور، الف کے ساتھ معذور، یعنی وزر والا، گناہ والا. یہ گناہ ہو گیا، یہ دوسرے نمبر پر آ کر گناہ ہو گیا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی مخالفت کرے، جو دل چاہتا ہے کہ اس کو ذلیل کرے، رسوا کرے، بالکل اس کی تعریف کرے، اس کے مقابلے میں اس کی غیبت اور برائی کرنے کی بجائے اس کی تعریف کرے. حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں تعریف کرنے میں دل کے اوپر سانپ لوٹیں گے. یہ جملہ ہے، سانپ لوٹیں گے، یعنی جو ہے گویا بہت زیادہ بھاری گزرے گا اس کو. کسی ایسے آدمی کی برائی کرنے کا جی چاہتا ہو، اس کی بجائے ہم تعریف کیسے، ہماری منہ سے تعریف کیسے نکلے گی، اس کے لیے دعا کیسے نکلے گی. غیبت میں وہ جانتا نہیں ہم اس کے لیے دعا کریں، ایسا کیسے؟ ہمارا دل پر پتھر رکھ کر کے بھی ہمیں یہ دعا کرنی پڑے گی. تو یہ حسد کی بیماری اندر سے جائے گی. گویا اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض جو دل میں اعتراض پیدا ہو رہا تھا، بہت خطرناک قسم کا گناہ جو ہو رہا تھا، اس سے آدمی نکلے گا اور دوسرے کی برائی بھی نہیں کرے گا، اور بلکہ اس کی بجائے اس کی تعریف کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کی
یہ دعا کرے گا کہ اللہ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ اس کو اور زیادہ علم عطا فرمائیے، اس کو اور زیادہ مال عطا فرمائیے، ایسا زبردستی کہنا پڑے گا. ہاں دل نہیں چاہے گا لیکن بار بار ایسا کہنا پڑے گا، اور کہو گے تو فوراً دل ہلکا ہو جائے گا. دل میں جو بوجھ تھا، پہلے جلن کی وجہ سے دل زخمی تھا، وہ تندرست ہونا شروع ہو جائے گا. تو دل آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارا دل جو ہے واقعی میں بہت اچھا ہو گیا، یہ بہت زیادہ بوجھ ہلکا ہو گیا. تو اس صورت میں یہ آدمی معجور ہوگا، اجر سے معجور، یعنی اس نے جو مخالفت کی، اس جل حسد کے مادے کی مخالفت کی اور غیبت کرنے کی بجائے تعریف کر رہا ہے، اور اس کی توہین کرنے کی بجائے تعظیم کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے ملنے کا جی نہیں چاہتا ہے لیکن جا کر مل رہا ہے، خیریت پوچھ رہا ہے، اور اس کے لیے دعا کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے لیکن دعا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا. معجور یعنی ثواب. تینوں لفظ ایک جیسے ہیں، معذور پہلا، اور دوسرا معذور، اور تیسرا معجور جیم کے ساتھ. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ایسے ہوتے تھے. خیر، ایک ہے حسد اور ایک ہے حقد، جس کو کینہ بھی کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے، اس کے اوپر بھی مستقل ایک واض ہے. آدمی کے دل میں دوسرے کے بارے میں جلن کا جو مادہ پیدا ہوا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، اس کو ذلیل کروں، لوگوں کی نظروں سے گراؤں، لیکن گرا نہیں سکتا ہے، بڑا آدمی ہے وہ، اس کے سامنے اس کی چلتی نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ اندر ہی اندر وہ دشمنی اس کے ساتھ میں اندر ہی اندر جو رہتی ہے کہ موقع ملے گا تو میں اس کو جو ہے ذلیل کروں گا. ابھی تو موقع نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں کینہ، کپٹ. اور حقد عربی میں یہ بہت بھاری گناہ ہے. کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل ہمارا صاف ہونا چاہیے، ہمارے دل میں اس کی ہمدردی، خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کی بھلائی چاہنے والا ہمارا دل ہونا چاہیے. الدین والنصیحہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ دین نام ہے خیر خواہی کا. ہر مسلمان کی بھلائی ہم چاہے، دل میں بھلائی ہو، تو یہ دین ہے. دین کا نچوڑ یہ ہے. دشمنی رکھنا، اس کی بدخواہی کرنا، اس کا برا چاہنا، اس کو ذلیل، اس کی ذلت کو پسند کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے دین کے خلاف چیز ہے، بے دینی ہے. یہ اندر کا گناہ ہے دل کا، اور بے دینی ہے، لیکن چھپی ہوئی بے دینی. ایک تو ظاہری بے دینی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، ظاہری بے دینی ہے. اور ایک چھپی ہوئی بے دینی، یہ اندر کی حسد کی بیماری، حقد کی بیماری، یہ دل کے اندر کی چھپی ہوئی بے دینی ہے. بے دینی بہت خطرناک، خاص کر کے جو بے دینی ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے ظاہری بے دینی پیدا ہوتی ہو. اب یہ ظاہر اس کی دل کے حقد کا نتیجہ کیا ہے؟ اب کوئی موقع ملے گا تو اس کا نقصان کرے گا، مالی نقصان یا اس کی عزت کا نقصان، اس کو بے آبرو کرے گا، لوگوں کی نظروں میں اس کی برائی کر کے جو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی جو ہے نقصان اس کو پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہو گئی بے دینی، زبان سے بے دینی ظاہر ہوئی. اور جو اندر مادہ اس کا اندر تھا، دل میں تھا، اور اس کو پرورش کی اور اس کو رہنے دیا، اس کا علاج نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے پھر یہ زبان سے ظاہر ہو کر کے جو ہے ظاہری گناہ بن گیا. ظاہر ہے کہ غیبت کرنا حرام، کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اس کی آبرو گرانا بہت بڑا گناہ. حدیث شریف میں ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے. بدترین سود، ایک تو سود کا گناہ کتنا بھاری، پھر بدترین سود، سب سے زیادہ خراب سود کیا ہے؟ مسلمان کی آبرو اور عزت کم کرنا، ذلیل کرنا، اس کی برائی کر کے لوگوں کے سامنے. یہ بدترین سود اس کو حدیث میں کہا ہے. ان من ارب الربا الاستطاعت فی عرض مسلم بغیر حق، ناحق طور پر مسلمان کی
آبرو گرانے میں زبان درازی کرنا، یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ بدترین سود ہے. ان من ارب الربا، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے اربا، ان من ارب الربا، وہ ابو داؤد شریف کی حدیث غالباً. خیر، دیکھو یہ گناہوں کی تقاضے جو اندر پیدا ہوتے ہیں دل میں مختلف طرح سے، میں اس کو ماروں، کیوں اس نے مجھے ایسا برا کہا تھا. تو اب یہ ظلم کرنے کا یہ دل میں جو تقاضا ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرنا بہت بڑا سبب ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے دل کے اندر فجور اور گناہ کا جو مادہ اللہ نے رکھا ہے وہ تقوی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یہ اس کی مخالفت کرو تو تقوی حاصل. تو کتنی گناہ کا تقاضا جو ہے وہ کوئی بری چیز ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہے تو اس میں مصلحت ہے کہ بندہ اس کی مخالفت کر کے میرا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرب فرشتے حاصل نہیں کر سکتے، ان میں وہ گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں جس کی وہ مخالفت کر سکے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فجور بھی کا مادہ بھی اور گناہ کا مادہ بھی اور تقوی کا مادہ یعنی اس کی مخالفت کر کے گناہ سے بچنے کا مادہ بھی دیا ہے. اس لیے آپ لوگ اس کو سمجھو. دیکھو یہاں بہت زیادہ سمجھداری کی باتیں، گہری باتیں دل کی سمجھائی جاتی ہے. اسی لیے اس کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. سفر میں آدمی کو پوری یکسوئی نہیں ہوتی. سفر میں آدمی چلنا پھرنا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہوتا ہے، اور ایک جگہ آدمی رہتا ہے تو آرام بھی ملتا ہے اس کو، اور ادھر جو ہے کوئی انتشار نہیں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یکسوئی سے ایسی باتیں، باریک باتیں آدمی سمجھ کر کے اپنے دین میں ترقی کر سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی خانقاہ میں بھی آؤ تاکہ یہ باریک باتیں سن کر کے دین میں خوب ترقی کرو. اور جماعت میں اپنا وقت چلہ وہ بھی لگاؤ، رمضان سے پہلے لگا لو تو وہ فائدہ بھی حاصل ہوگا تم کو اور یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا، دونوں فائدے حاصل کرو. ترقی ظاہری اعمال میں بھی کرنے کی ضرورت ہے اور باطنی اعمال میں بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے. ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑو تم ظاہری گناہوں کو جو اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں گناہ لوگوں کو، ان گناہوں کو بھی چھوڑو، مت کرو. وَبَاطِنَهُ، اور باطنی گناہوں کو جو چھپے ہوئے گناہ ہے، جو ظاہر میں نہیں ہے، اندر اندر دل میں ہے، حسد اندر ہے، تکبر اندر ہے، ریاکاری کا جذبہ اندر ہے، غصہ اندر ہوتا ہے، انتقام کا جذبہ، دوسرے سے بدلہ لینے کا یہ خون جوش مارتا ہے دل کے اندر، اس کو غصہ کہتے ہیں. تو یہ اصل غصہ تو دل میں ہوتا ہے، خون جوش مارتا ہے انتقام لینے کے لیے، وہ دل میں ہوتا ہے. پھر اس کا اظہار زبان سے آدمی کرتا ہے، گالیاں دے کر کے یا ہاتھ چلا کر کے اس کو اوپر اس کو مار کر کے، ظلم کر کے. تو یہ ظاہری گناہ جو ہوئے وہ اندر کا وہ غصہ جو تھا اس نے کروائے. تو یہ اندر کی بیماریاں جو ہے نا وہ جڑ ہے ظاہری گناہوں کی. اگر اندر کی بیماریاں اس کی اصلاح نہیں کی تو یہ ظاہری اعمال میں بھی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوں گے، ظاہری اعمال بھی ناقص ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو یہاں پسند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی، اندر کی خرابیاں دل کی خرابیوں کی وجہ سے. اس لیے بھی اس کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی فرض ہے. ظاہری اعمال جیسے فرض ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرض ہے، اسی طرح یہ اپنے دل کو تکبر سے، عجب سے، غصہ سے، اور اسی طرح حسد سے اور کینہ کپٹ سے، اور جو ہے مال کی محبت، دنیا کی جاہ کی محبت، یعنی اپنے کو بڑا بنانے کا جذبہ، اس سے پاک کرنا یہ بھی ضروری ہے. یہ ہے سب سے پہلا توبہ کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں کے اوپر ندامت کر کے ان گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے آدمی، اور پھر اس کے بعد میں ایک ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کی اصلاح کرے. بیماریوں کی اصلاح ایک ساتھ کئی بیماریوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی.
ایک بیماری کی اصلاح ہو سکتی ہے، جب وہ قابو میں آ جاوے، کمزور ہو جاوے، تو اس کے بعد پھر دوسری بیماری کی اصلاح کرے۔ وہ بھی جب قابو میں آ جائے، بار بار اس کے خلاف مشق کرنے کی وجہ سے، اس کے بعد پھر تیسری بیماری کا علاج شروع کرے۔ اس طرح سے ترتیب سے چلنا پڑتا ہے۔ اور انہیں رذائل کو اور یہ دل کی گندگیوں کو پاک کرنا یہ پہلے ہونا چاہیے۔ دل پہلے گندگیوں سے پاک کر دو، اس کے بعد پھر دل کو اچھی صفات کے ساتھ مزین کرنا بھی ہے۔ اچھی صفات کیا ہے؟ اللہ، تواضع، اپنے کو چھوٹا سمجھنا، اخلاص اور شکر، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا، دل سے، زبان سے، عمل سے، اور خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، توکل، رضا بالقضاء، یہ سارے اچھے صفات ہیں۔ ان کو بعد میں دل کو مزین کرنا ہے، اللہ کے لائق بنانا ہے، لیکن پہلے یہ رذائل کو ایک ایک کر کے صاف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کافی وقت لگتا ہے۔ 10 دن میں یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، 20 دن میں کام نہیں ہو سکتا ہے، مہینے میں بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ ہر سال جو آدمی آتے ہیں، ہر سال یعنی کئی سالوں سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر سال ہم کو نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جو 10-11 سال سے مسلسل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سال پہلے سالوں سے اور زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسا باطنی راستہ ایسا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 20 سال گزارے ہیں۔ کتنے؟ 20 سال۔ ایسے مشائخ نے اپنے شیخ کی صحبت میں اپنے دل کی اصلاح کے لیے کسی نے 30 سال گزارے۔ تب جا کر یہ چیز مکمل کمال اور اللہ کا ولی، ولایت کا اعلیٰ درجہ، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ آدمی جب بنتا ہے، ورنہ تو عام آدمی کی طرح رہے گا، ظاہری اعمال کرے گا اور اندر کچھ گندگیاں ہوگی تو پھر آخرت کے سامنے آئے گی، تو بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی اپنے دل کی اصلاح کی فکر ہم سب کو کرنی ہے، اور ہر وقت تک کرنی ہے، موت تک کرنی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ اس میں جو ہے اب ہم کو خلافت مل گئی تو ہم جو ہے مطمئن ہو جائے، نہیں، جو ہے آدمی کو موت تک اس کے بارے میں یعنی اپنی فکر میں رہنا ہے کہ میرے اندر یہ عجب تو نہیں آ گیا، یہ جو ہے کیا، یہ میرے اندر کیا یہ ایسا کیسا خیال یہ آ رہا ہے۔ تو جو اس فن کو جانتا ہوگا، یہ فن ہے مستقل، تصوف ایک مستقل فن ہے، اس کے اندر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے۔ ان کتابوں کو بار بار مطالعہ جو کرے گا تو اس کو یہ بیماریاں اور یہ اچھائیاں پوری تفصیل کے ساتھ بار بار ذہن نشین ہوگی، اور اس کی مطابق مشق کرے گا۔ ہر سال خانقاہ میں اس کا جی چاہے گا کہ ہر سال خانقاہ میں جاوے اور پورا مہینہ لگاوے، تاکہ ہماری یہ اچھی طرح سے پوری اصلاح ہو جاوے، تو اللہ کے سامنے ہم جانے کے قابل ہو جاوے۔ ہمارا دل ایسا گندا لے کر کیا اللہ کے سامنے جاؤں گا میں؟ تو یہ چیز جو ہے ماشاء اللہ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو پورا مہینہ ہر سال لگاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے 20 دن ہر سال لگاتے ہیں، اور جو ہے کسی عذر کی وجہ سے تھوڑے کم لیکن بہرحال وہ پابندی سے آتے ہیں اور یہاں ماشاء اللہ ترقی کرتے ہیں اپنے اس میں دل کی اصلاح کے اندر۔ تو آپ حضرات بھی سمجھو اس کو، یہ باتیں جو ہے عام مجلس جیسے ہوتی ہے، عام یہ بیان کی مجلس نہیں ہے، کانوں کو اچھا لگانے کے لیے تھوڑے دن آ کر کے باتیں سنی، اچھی لگی، تو اس کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے، عمل کر کے اپنا دل کو بنانا ہے، اللہ کے لائق بنانا ہے۔ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، نفس کی مخالفت آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی جو ہے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔